کہاں ہے, لوکیشن بتاؤ کہاں ہے, فوراً جائیں گے اور گاڑی کا خریداری کر لیں گے. بس وہاں پیسے دو اور گاڑی لے آؤ. ٹھیک ہے نا. یہ دنیا ایک مال ہے. یہاں جنت کے سودے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناکامی کے لیے نہیں بنایا, دوزخ کے لیے نہیں بنایا, ہمیں اپنے لیے بنایا ہے, اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اپنے لیے بنایا ہے. یہاں پہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, بس اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ خوش ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ناراض کر دیا اللہ کو, پھر اللہ تعالیٰ ناراضگی کی جگہ الگ ہے. تو دیکھیں یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اللہ کی یاد مگر کیسے. دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی یاد کے لیے. اب نماز کے بارے میں جب حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو. بہرحال مختصر بات یہ ہے, جب انسان دیکھیں دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو جہتیں ہوتی ہیں, دو رخ ہوتے ہیں. ویسے تو ایک ہی رخ ہوتا ہے, ہمیں تو دوسرا تو معلوم ہی نہیں ہوتا. ہمارے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے. ہمیں والدین نے دنیا کو پیش کیا اور دنیا ہی کے راستے پر ڈال دیا. ہم بھی اپنے بچوں کو دنیا اور دنیا کے راستے پر ڈال کر چلے جاتے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں, یعنی دوسرا رخ تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے, نہ ہم دیکھتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں جو دوسرا رخ ہے. ہمیں تو ایک ہی منزل سامنے آتی ہے جو ظاہر ہے. ایسا ہے کہ نہیں عام طور پہ. تو خیر یہ تو ایک, میں جو حقیقی بات کر رہا ہوں, تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اگر یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام لے تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں, اپنی حقیقت پر غور کرتا ہے کہ میں کون ہوں, جانا کہاں ہے, کیوں مجھے بھجوایا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے کہ تم میرے ہو اور میرے پاس واپس آؤ گے, لیکن میں نے تمہیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے اور تم نے میرے راستے پر چلنا ہے. اہدنا صراط المستقیم کہتے ہیں نا, تم نے میرے راستے پر چلنا ہے, مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے, اور اللہ منزل, راستہ اللہ کا. دوسرا راستہ جو ہے وہ دنیا کا ہوتا ہے, جو ظاہر ہے. تعلیم, بھائی میں نے پڑھنا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, اور یہ دنیا اس کی میں نے, یعنی بچوں کی دنیا کی کامیابی کے ہم خیال, خود بھی دنیا کے خیال میں اور اپنے بچوں کو بھی دنیا ہی کے لیے ہم تیار کرتے رہتے ہیں. دنیا ہی کا خیال ہوتا ہے عام طور پہ. تو پھر دیکھیں ہم چونکہ ایک غافل قوم ہے, بے خبر قوم ہے, اور ایک مردہ قوم ہے, ہمیں دوسرا رخ زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ اس پر یقین ہے. اور ہم نے بس ایسے ماحول میں بنے ہیں, ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو دنیا دار گھرانہ تھا. اس کو خود پتہ نہیں تھا کہ آخرت کیا ہے یا اس میں کیا ہوگا جو گھرانہ. تو پھر ظاہر ہے کہ فطرت تو میری ٹھیک تھی, لیکن مجھے والدین ایسے ملے جو دنیا دار تھے, تو دنیا کے راستے پر انہوں نے مجھے ڈال دیا. یہ تو حدیث ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن جیسے پھر ماں باپ ہوتے ہیں ویسے وہ بچے کو بنا لیتے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اب اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے عقل اور سوچ سمجھ سے کام لینا ہے. اگر زندگی کے متعلق دنیا کی حقیقت کو ہم نے جان لیا, یہ بات ذرا نوٹ کریں, اگر دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہمیں جان لیا تو آپ کو پھر خوشی ہوگی. دنیا کیا ہے؟ یہ یہاں جنت کا سودا ہوتا ہے, یہاں ہم نے جنت خریدنی ہے, اور جنت کی قیمت تقریباً مفت ہے. یعنی وہ پیسے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے, پیسے جیب میں پڑے ہوئے.
یعنی ایک چیز انتہائی قیمتی ہے، لیکن اگر پیسے آپ کی جیب میں نہ ہوں تو پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے اسے. ایسے ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بازار میں بکتی ہیں، بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ کے آ جاتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ونڈو شاپنگ. یہی کہتے ہیں نا، ونڈو شاپنگ. پیسے جیب میں نہیں ہوتے نا. دنیا ایک مال ہے، یہاں اگر آپ نے جنت کو سودا نہ کیا تو پھر آپ جائیں گے ناکام ہو جائیں گے. جنت کا سودا کرنا ہے یہاں، اور جنت کی قیمت کہاں پہ ہے؟ جیب میں ہے. یہ آپ حقیقت جان لیجیے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. آخرت میں کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں جائے گی، ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی. کوئی تیسری جگہ ہے؟ نہیں ہے. یہاں پر جنت کی خریداری کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بہت زیادہ انہوں نے مہربانی کی ہے. ایسی مہربانی کسی اور مخلوق پہ نہیں کی ہے کہ جس کے لیے جنت بنائی ہو اور جنت کی کمائی کے لیے اس کو ماحول مہیا کر دیا ہو. یعنی آپ مثال کے طور پہ ایک گاڑی آ گئی ہے مارکیٹ میں نئے ماڈل کی. آج کل جو ہم سنتے ہیں تو امریکہ کی ٹیسلا گاڑیاں ہیں، الیکٹرانک گاڑیاں ہیں، اور بات اس کی کروڑوں میں ہے. لیکن آپ کی استطاعت ہے، پیسے جیب میں ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی، یعنی آپ کب سے متمنی ہے کہ میرے پاس ٹیسلا گاڑی ہونی چاہیے، الیکٹرانک گاڑی. پاکستان کی میں بات کروں، مثال ہے. تو یہاں تو ملتی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی وہاں ایک شو روم کھل گیا ہے، ایک ڈیلر آ گیا ہے. آپ کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، پیسے تو جیب میں ہیں. فوراً معلومات کرنے لگیں گے، آپ کہاں ہے، کہاں ہے، لوکیشن بتاؤ کہاں ہے. فوراً جائیں گے اور گاڑی کا خریداری کر لیں گے. بس وہاں پیسے دو اور گاڑی لے آؤ. ٹھیک ہے نا. یہ دنیا ایک مال ہے. یہاں جنت کے سودے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناکامی کے لیے نہیں بنایا، دوزخ کے لیے نہیں بنایا. ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے. یہاں پہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ خوش ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ناراض کر دیا اللہ کو، پھر اللہ تعالیٰ ناراضگی کی جگہ الگ ہے. تو دیکھیں، یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. یہ لفظ ٹھیک ہے نا انگلش کا؟ اپرچونٹی. ایک چیز یعنی چاہتے ہیں وہ ملے ہی نہیں، تو پھر یا ملے تو بہت مہنگی ہو. یہ دونوں چیزیں. اب جنت کے سودے کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہوتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے. عوض میں کیا ہے؟ جنت کا سودا ہے. کیا ہے؟ جو کر سکتے ہو کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جو تقویٰ تم سے ہو سکتا ہے. زیادہ کا تو اللہ تعالیٰ طلبگار ہی نہیں. بس جو تمہاری جیب میں ہے، جو تمہاری جان اور مال، اس کو اپنا نہ سمجھو، اس کو اللہ کا سمجھو اور اللہ کے لیے زندگی گزار دو. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دنیا سے نہیں روکتا. دنیا کمانے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا. دنیا کا تم تعلیم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤ، جو مرضی ہے بن جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری یاد میں زندگی گزارو، آخرت کے لیے زندگی گزارو. نیت بدل لو. اگر نیت بدل گئی، اب میں جو دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر انسان کی نیت بدل گئی دنیا میں رہنے کی اور حقیقت یہ سمجھ میں آ گئی دنیا کی، تو یہ ایک تو اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا. جنت تو کمائی، یہ دنیا تو کمائی کی جگہ ہے اور پیسے آپ کی جیب میں. زیادہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ آدھی کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. جنگ تبوک کے موقع پہ مطالبہ تھا، ضرورت بھی تھی.
تیاری کی. حضور نے فرما دیا, اعلان کر دیا. ابو بکر صدیق سب کچھ لے آئے, کپڑے بھی اتار دیے, دھوتی باندھ لی, پلنگ برتن. اب یہ اس کی تو کوئی چیز ضرورت تو نہیں تھی نا, وہ پکانے کے برتن اور جو پلنگ تھے, جو چادریں, سب کچھ لا کے دے دیا اور دھوتی باندھ کے آ گئے. حضرت عمر آدھا مال لے آئے. پھر ایک اور صحابی تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے یہودی کے ایک باغ میں اس سے کہا, ایک معاہدہ کیا کہ تم مجھے اتنی کھجوریں دو, میں تمہاری مزدوری کرتا ہوں. ساری رات انہوں نے پانی لگایا, پانی سیراب کیا, کنویں سے پانی نکالا, تو جو کھجوریں ملی وہ لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. حضور نے وہ کھجوریں سارے ڈھیر پہ پھیلا دی. تو اب دیکھیں کیا مطلب, حضرت ابوبکر صدیق جو تھا وہ لے آئے, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں تھا, اس نے مزدوری کر لی, تو وہ سارے ڈھیر پہ پھیلے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ نہیں مانگتا, وہ کہتا ہے کہ تم جذبہ پیش کرو اپنا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.